السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے چینل غلام خواجہ دانا کو۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ایک بانجھ عورت کا واقعہ۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل غلام خواجہ دانا کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بٹن ضرور دبا دینا اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دینا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ کو بزرگان دین کے واقعات اہل بیت سے محبت ہے۔ چلیے آپ کو ویڈیو کی جانب لے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ آپ کا نام ہے، آپ اللہ کے پیغمبر ہے، اور کلیم اللہ آپ کا لقب ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی ہے۔ آپ کوہ طور پہ جا کے رب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ ایک روز کی بات ہے کہ جب آپ کوہ طور کے لیے سفر کر رہے تھے تو رستے میں آپ کو ایک عورت ملی۔ وہ عورت روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آپ کے پاس آئی اور آپ سے یہ روتے ہوئے کہنے لگی، اے موسیٰ نبی، اگر آپ کوہ طور پہ رب کی جانب رب سے ہم کلام ہونے جا رہے ہو تو میرے لیے بس اتنا کرنا، میری جانب سے رب تعالیٰ سے، میرے رب سے بس اتنا پوچھ لینا کہ اس نے میری تقدیر میں کوئی اولاد لکھی ہے یا نہیں۔ تو آپ وہاں سے اس عورت کی بات سن کر کوہ طور کی جانب چل پڑے، اور جب آپ کوہ طور پہ جا کے رب سے ہم کلام ہوئے تو آپ نے اس عورت کی بات کو رب تعالیٰ سے پوچھے۔ رب سے جب پوچھے تو اللہ کی جانب سے غیب سے یہ جواب آیا کہ ہم نے اس کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں لکھی۔ آپ اسی طرح آپ اپنی گفتگو کر کے رب تعالیٰ سے جب ہم کلام ہونے کے بعد میں جب آپ کی گفتگو ختم ہوئی، آپ جب کوہ طور سے واپس آنے لگے، پھر سے وہ عورت آپ کو رستے میں ملی تو آپ نے اس عورت کو بتایا کہ رب نے تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں لکھی ہے۔ تو وہ عورت مایوس ہو کے روتے ہوئے وہاں سے اپنے گھر چلی گئی، اور گھر جانے کے بعد رو رہی تھی کہ اتنے میں ہی ایک درویش نے اس عورت کی رونے کی آواز سنی، جو گھر کے اسی عورت کے گھر کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے رونے کی آواز سننے کے بعد اس عورت سے بات کی اور پوچھا کہ اے بیٹی، تجھے کس بات کی پریشانی ہے، تو کیوں پریشان ہے، مجھے بتا۔ تو اس عورت نے بتایا کہ میں موسیٰ نبی کے پاس گئی تھی، کوہ طور پہ رب کی جانب سے یہ جواب آیا کہ میری تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے، بس اسی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ تو اس درویش نے اس عورت سے فرمایا، وہ درویش کہنے لگا اس عورت سے کہ اے بیٹی، تو فکر نہ کر، میں تیرے لیے میں دعا کروں گا۔ بے شک موسیٰ نبی اللہ کے پیغمبر ہے اور ان کی شان بہت بڑی ہے، بہت نرالی ہے۔ وہ اللہ کے دوست ہے اور اللہ کے پیغمبر ہے۔ تو نے خواہ انہیں پریشان کر دیا، چل تو میرے ساتھ، میں رب تعالیٰ سے تیرے لیے دعا کروں گا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو تجھے اولاد ہو جائے گی۔ وہ عورت اس درویش کے ساتھ چل پڑی، اور جب اس درویش نے اس عورت کے حق میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا اور رب سے جب وہ درویش نے کہا کہ یا اللہ، اس کی تقدیر میں اولاد دے دے، ایک اولاد تو بھی اسے عطا کر دے، تو وہ درویش سے رب تعالیٰ نے غیب سے جواب آیا کہ ہم نے اس کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں لکھی۔ تو وہ درویش نے پھر سے یہی دعا کی کہ یا رب، تو ایک تو نہیں دیتا، دو عطا کر، دو نہیں تو تین عطا کر، تین نہیں تو چار عطا کر، چار نہیں تو پانچ عطا کر، پانچ نہیں تو چھ عطا کر۔ اسی طرح جب آپ 6 تک پہنچے تو جواب یہی آتا رہا کہ ہم نے اس کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں لکھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یا اللہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے تیری شان رحیمی کا واسطہ، اس عورت کو اگر تو 6 اولاد بھی نہیں دیتا تو 7 عطا کر۔ تو پھر غیب سے جواب آیا کہ اے میرے بندے، ہم نے تیری دعا قبول کی اور اس عورت کو 7 بیٹے عطا کر دیے۔ تب اس درویش نے اس عورت سے فرمایا کہ اللہ نے تیری تقدیر میں 7 اولاد لکھ دی، اور ایک کے بعد تجھے ایک اولاد، تجھے اللہ تعالیٰ 7 بیٹے عطا کرے گا۔ اب شانت ہو جا اور اپنے گھر چلی جا۔ اسی طرح پھر اس عورت کو ایک کے بعد ایک بیٹا ہوتا گیا۔ اسی طرح اسے 7 بیٹے اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائے، عطا فرمائے۔ پھر جب وہ
بچے کچھ بڑے ہو چکے تھے تو اپنے دیلان میں کھیل رہے تھے۔ اسی وقت اس عورت کے گھر کے پاس سے موسیٰ نبی کا گزر ہوا۔ جب موسیٰ نبی نے اس عورت کے گھر پہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھا تو آپ نے اس عورت سے پوچھا کہ یہ بچے تیرے ہی ہیں؟ تیرے چہرے پہ خوشی نظر آتی ہے، بے شک یہ بچے تیرے ہی ہیں۔ تو عورت کہنے لگی ہاں موسیٰ نبی، یہ بچے میرے ہی ہیں اور آپ کے یہ ساتھوں کے ساتھ یہ آپ کے غلام ہیں۔ یہ جب عورت نے کہا تو موسیٰ نبی نے اس عورت سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں ایک بھی اولاد نہیں لکھی تھی، تو پھر یہ اولاد تجھے کیسی مل گئی؟ تو اس عورت نے موسیٰ نبی سے فرمائی کہ ایک درویش نے میرے لیے دعا کی تھی اور اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ 7 بیٹے نصیب فرمائے۔ اسی طرح پھر آپ اس عورت کی بات سن کے کوہ طور پہ جا کر جب رب سے ہم کلام ہوئے تو رب تعالیٰ سے پوچھے کہ یا اللہ تو نے تو مجھے کہا تھا کہ اس کی تقدیر میں کوئی اولاد نہیں ہے، تو پھر اسے اولاد کس کی دعا سے دے دیا؟ ایک درویش نے جو تجھ سے دعا کیا تو اس کی دعا عرش سے ٹکرا گئی، تیری قدرت جوش میں آ گئی، تو نے اس درویش کی دعا سے اسے 7 بیٹے عطا فرمایا۔ تو رب تعالیٰ نے موسیٰ نبی سے فرمایا کہ ایک چھری اور ایک دست یعنی ایک رکابی وہ دے کر موسیٰ نبی کو کہا کہ لے جا اور اس میں زندہ آدمی کا گوشت لے آ۔ موسیٰ نبی اللہ کا یہ حکم سن کے وہ دست اور چھری لے کر چل پڑے، اور جب آپ اپنے خیموں میں آئے، اپنے خیمے میں آ کر وہاں پہ سب لوگوں سے فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ان کو سنانے لگے۔ آپ کی باتوں کو کسی نے سچ نہیں مانا، آپ کو کوئی گوشت دینے کے لیے تیار ہی نہیں تھا اپنے جسم کا۔ اسی طرح آپ 3 دن تک پھرتے رہے۔ جب آپ بستی تیسرے دن کے بعد آپ بستی کے باہر نکلے تو آپ کو وہی درویش اس جگہ پہ ملا۔ آپ نے اس درویش نے آپ کو دیکھا تو آپ سے پوچھا کہ اے موسیٰ نبی آپ پریشان کس لیے ہے؟ تو آپ نے رب تعالیٰ کا حکم اس درویش کو سنا دیا۔ تو اس درویش نے بولا کہ لاؤ چھری اور دست کو میرے ہاتھ میں دے دو، اور میرے رب نے کون سی جگہ کا اور کتنا گوشت مانگا ہے بتاؤ مجھے۔ تو آپ نے جب اسے بتایا کہ اللہ نے مجھے یہ تو نہیں بتایا کہ کس جگہ کا گوشت ہونا، بس فرمایا ہے کہ اس کا وزن 400 گرام ہو، اتنا گوشت مجھے زندہ آدمی کا ہونا۔ تو وہ درویش نے جسم کے ہر کونے سے 400 گرام گوشت نکال کے اس دست کو بھر دیا اور موسیٰ نبی کو دے کے روانہ کر دیا۔ جب موسیٰ نبی کوہ طور پہ جا کے رب سے ہم کلام ہوئے، وہ گوشت رب کی بارگاہ میں پیش کیا تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جس عاشق جاباز نے تجھے یہ میرے نام پہ گوشت دیا ہے، ہم نے اسی کی دعائے ناز سے اس عورت کو 7 بیٹے عطا فرمائے۔ تب موسیٰ نبی نے رب سے ہم کلام ہونے کے بعد وہاں سے پھر اس عاشق جاباز کی پاس واپس آتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ اپنی جان قربان کر رہا تھا خدا کی راہ میں، اس کے چند لمحے ہی بچے تھے۔ آپ موسیٰ نبی نے آپ نے پوچھا اس درویش سے کہ تجھے تکلیف نہیں ہوتی، تجھے درد نہیں ہوتا؟ تو وہ درویش آپ سے کہنے لگا کہ مجھے 70 بار بھی کاٹو خدا کے نام پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ کو اسی طرح کے واقعات بزرگان دین کے اور اولیاء اکرام کی زندگی مبارک کے بارے میں جاننا اچھا لگتا ہے، ان کے آپ کو ہم سب یہ باتیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہمارے چینل تو اس کو آگے شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا، کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دینا۔ چلیے اب ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔